مرزا صاحب کے مخالفین بجا طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عہد حاضر کی تصویر کشی درست نہیں کر رہا وہ 1400 سال پرانی باتوں کو کس بنیاد پہ درست یا غلط کہہ سکتا ہے. وہی مرزا صاحب کے مخالفین بجا طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عہد حاضر کی تصویر کشی درست نہیں کر رہا وہ 1400 سال پرانی باتوں کو کس بنیاد پہ درست یا غلط کہہ سکتا ہے. وہی تو اب تیرا منہ کالا کون کرے گا؟ تیرے شاگرد کریں گے. دونوں ویڈیوز دکھا گئے تیرا منہ تیرے شاگرد کالا کریں گے اگر انہیں اللہ نے ہدایت دی اور اگر وہ سمجھدار ہوئے. دیکھیں گے کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے اور کہہ رہا غوث پاک کا بار بار. اور اس نے یہ کہا ہے کہ جناب علی آپ لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری ویڈیوز آپ کو کافی ہیں. اب تیری ویڈیوز تیرے چاہنے والوں کو ذلیل کریں گی کیونکہ تو نے 4 سال پہلے یہ اپنا موقف بیان کیا تھا کہ ہاں یہ میرا موقف ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ابن مبارک سے سوال ہوا کہ جناب علی امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا ہے، تو فرمایا کہ امیر معاویہ نے جو جنگ کی ہے اس گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہاں یہ میرا موقف ہے. یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں. ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے، اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. ہاں تیرا موقف ہے اور آج جھوٹ بول رہا ہے 5-6 سال کے بعد کہ یہ قول جو ہے غوث پاک کا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی اب اتنا بدل گیا ہے کیونکہ بھونکنا ہے نا اس نے. اب عبداللہ بن مبارک بڑے محدث ہیں، بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان پر تو نہیں بھونک سکتا. اب کہہ رہا ہے کہ غوث پاک نے یہ کہا اور جو دکھا رہا ہے تاریخ ابن کثیر اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے. یہ دیکھیں اپنے ماننے والوں کو تو کیسے ذلیل کرتا ہے. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. غوث پاک دکھا رہا ہے. دیکھیں آپ عبداللہ بن مبارک لکھا ہوا ہے تو اپنے ماننے والوں کو تو کیسے ذلیل کرتا ہے. اور اتنا یہ ذلیل ہے کہ جناب تمہارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے، انہیں کو قرآن و سنت کا پتہ نہیں تھا، میں تمہارے منہ پہ کالک ملوں گا. اتنی گندی زبان استعمال کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے قدموں میں جاؤں گا، یہ کروں گا. تو رسول اللہ کا اخلاق اعلیٰ تھا. تو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے منہ پر کالک ملوں گا جو کہ تیرا عقیدہ تھا 5 سال پہلے. یہ ذرا دیکھیں جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے. تم اسے جانوروں کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو. بالکل جعلی بات تھی. وہ تھوڑے بزرگوں نے کوئی گل تو صحیح نہیں دسی. ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دیا کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. اس سے بڑا کوئی کمینہ ہوگا؟ میں تمہارے منہ پہ کالک ملوں گا، یہ کروں گا. اس کے منہ پہ آپ کالک ملیں اور جو اس کے ماننے والے ہیں اس کے منہ پہ کالک ملی جائے گی. بیٹا اس کو چھوڑو. یہ ویڈیوز دکھائی جائیں گی کہ پہلے پہ کالک ملو گے اب والے پر کالک ملو گے. یہ دیکھیں کہتے ہیں ہاں یہ میرا موقف ہے. کاش کہ امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. کاش حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. ہمارا تو یہی موقف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں سب و شتم والی جو میں نے نقل کی ہے، اس میں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو یہی سناتے ہیں نا جس جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی، تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے. یہ میرا موقف ہے. کاش امیر معاویہ کا موقف ہوتا. اور سعید بن زید نے کہا ہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جنگیں کی صحابہ نے ان کی خاک برابر نہیں ہے. اتنا موقف تھا. تو اب تیرا منہ کالا کون کرے گا؟ تیرے شاگرد کریں گے. دونوں ویڈیوز دکھا گئے تیرا منہ تیرے شاگرد کالا کریں گے اگر انہیں اللہ نے ہدایت دی اور اگر وہ سمجھدار ہوئے. دیکھیں گے کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے اور کہہ رہا ہے غوث پاک کا بار بار جو دکھا رہا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ ابن کثیر میں کہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے اور یہ بتا رہا ہے غوث پاک کا. کیوں گالیاں بکنی تھی، بکواس کرنی تھی نا اللہ کے ولیوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. 6500 بخاری میں. تو اب یہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، ہر جگہ ذلیل رسوا ہو رہا ہے. ایسے ذلیلوں سے آپ نے بچنا ہے. اگر آپ کو دنیا میں عزت چاہیے اور آخرت میں نجات چاہیے تو ایسے ذلیلوں سے بچنا ہے. اللہ آپ کو ایسے ذلیلوں کی شر سے محفوظ فرمائے.